السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگوں نے NCERT اردو گرامر میں مترادف الفاظ کے بارے میں پڑھے، جیسے وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں، یعنی بڑھ چڑھ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہو انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے نفع نقصان، اتار چڑھاؤ، صبح شام۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہو انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں مرکب الفاظ۔ مرکب وہ دو مختلف معنی رکھنے والے لفظوں کے ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ مرکب لفظ کہتے ہیں وہ دو مختلف معنی رکھنے والے لفظوں کے ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں، جیسے شیش محل، گھڑ سوار، پن چکی۔ یہ سب میں جیسے چکی کے آگے ہم پن لگا دیے، گھڑ سوار یعنی گھوڑا کے آگے سوار لگا دیے، شیش محل، محل کے آگے شیش لگا دیے، سوار کے آگے گھوڑا لگا دیے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ دو مختلف معنی رکھنے والے لفظوں کے ملنے سے جو نیا لفظ بنتا ہے اسے مرکب لفظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں سابقہ اور لاحقہ۔ سابقہ اور لاحقہ پڑھتے ہیں، یعنی با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے بر لگا دیے تو بر وقت، قسمت سے پہلے خوش لگا دیے، جماعت سے پہلے ہم لگا دیے، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ سابقہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سابقہ ہو جائے گا۔ سابقہ ہو جائے گا۔ با معنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں۔ با معنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو لاحقہ کہتے ہیں، جیسے عقل مند۔ عقل پہلے مند لگا دیے تو عقل مند، یہ کیا ہو جائے گا؟ لاحقہ ہو جائے گا۔ روزمرہ یعنی خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے فقروں کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے فقرے کو روزمرہ کہتے ہیں، جیسے اللہ قسم کھا جاتا ہے یعنی سچ کہہ رہے ہوں، اللہ قسم زمین پر پاؤں، اس طرح ہم مثال دے سکتے ہیں۔ محاورے وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں انہیں محاورہ کہتے ہیں، جیسے باغ ہو گیا، ہو گیا باغ ہونا، بہت خوش ہونا۔ باغ ہونا یعنی بہت خوش ہونا۔ بغلے جھانکنا، ٹھیک ہے، تو یہ سب رنجیدہ ہونا یعنی باغ، یہ سب محاورہ کا۔ کہاوت وہ فقرہ، وہ جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ کہاوت وہ فقرہ، جملہ یا قول ہے جسے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہاوت کے پیچھے کوئی واقعہ یا کہانی ضرور ہوتا ہے، جیسے کہاوت ہے ایک انار 100 بیمار، تو یہ ایک کہاوت ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ سب ایک کہاوت ہے۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ سب کہاوت ہے۔ چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں فقرہ۔ یہاں کچھ لفظوں کے مجموعے پیش کیے جا رہے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے۔ جذبات کی عکاسی شام سے پہلے گائی جاتی ہے، مشاہدے کی گہرائی، محبت کا پیغام۔
غور کیجیے ऊपर लफ्ज़ों के जो मजमूए पेश किए गए हैं उनसे मुकम्मल माना सामने नहीं आते, बल्कि उनके पढ़ने से अधूरे माने ही निकलते हैं। उन्हें वाज़ेह करने के लिए शुरू या आखिर में चंद अल्फाज का इस्तेमाल ज़रूरी मालूम होता है। यानी लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल न हो, फ़क़रा कहलाता है। फ़क़रा कहलाता है। यानी लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो एक ख़ास तरतीब में किसी कदर बामाना होने के बावजूद मुकम्मल न हो, फ़क़रा कहलाता है। जैसे मोहब्बत का पैगाम नहीं, पैगाम मोहब्बत, पैगाम मोहब्बत ये लफ्ज़। जुमला कलम अलिफ जुमला। अब जुमला को पढ़ते हैं। कलम अलिफ और कलम बे की तहरीर को गौर से पढ़ें। जज्बात की अक्कासी, जज्बात की अक्कासी शाम से पहले पढ़ी जाती है। मुशाहिदे की गहराई, मोहब्बत का पैगाम। नावल में जज्बात की अक्कासी ज़रूरी है। नावल में जज्बात की अक्कासी ज़रूरी है। मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेना है। मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेना है। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। इकबाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इकबाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा है। हमारी कौमी शायरी में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया। हमारी कौमी शायरी में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। कॉलम अलिफ में दिए गए फ़ुकरे माना के एतबार से अधूरे हैं। कॉलम बे में उन्हें जब और लफ्ज़ों के साथ जोड़ा गया तो उनका मफ़हूम वाज़ेह हो गया। अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाए, जुमला कहलाता है। अल्फाज का वो मजमुआ जिनसे बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाए, जुमला कहलाता है। अधूरी बात यानी फ़ुकरा को मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताम भी कहते हैं। अधूरी बात यानी फ़ुकरा को मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताम भी कहते हैं। जुमले के अज्जा, मुब्तदा, ख़बर। ऊपर कॉलम बे दिए गए हैं। जुमलों को ज़ेल में उनके अज्जा के साथ पढ़ें। नावल में जज्बात की अक्कासी ज़रूरी है। मुझे शाम से पहले ही ये काम मुकम्मल कर लेना है। अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है। इकबाल की नज़मों में मुशाहिदे की गहराई बहुत ज़्यादा है। हमारे कौमी तराने में ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। इन जुमलों में कॉलम अलिफ खाने में जो फ़िक्रे हैं उनकी बाबत कॉलम बे में बताया गया। जुमले का पहला जुज़ जो किसी की बाबत हो उसे मुब्तदा कहती है, और दूसरा जुज़ जिसमें किसी की बाबत कोई बात कही गई हो उसे ख़बर कहते हैं। जुमले का पहला जुज़ जो किसी की बाबत हो उसे मुब्तदा कहते हैं, और दूसरा जुज़ जिसमें किसी की बाबत कोई बात कही गई हो उसे ख़बर कहते हैं। ऊपर की इन मिसालों में कॉलम अलिफ के अल्फाज मुब्तदा है और कॉलम बे में इनसे मुताल्लिक़ कही गई बात ख़बर है। जुमले की किस्में मुफ़रद मुरक्कब। इन जुमलों को पर वह आए मगर फ़ौरन चले गए। वह आए मगर फ़ौरन चले गए। पहले जुमले में एक फ़ेल है और एक फ़ाइल। फ़ाइल आए, वह फ़ाइल आए फ़ेल है। वो जुमला जिसमें एक फ़ेल और एक फ़ाइल हो उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। वो जुमला जिसमें एक फ़ेल और एक फ़ाइल हो उसे मुफ़रद जुमला कहते हैं। दूसरे जुमले में दो फ़ेल हैं, आए और चले गए। आए और चले गए। वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर किसी एक मफ़हूम को अदा करे उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। वो जुमला जो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से मिलकर किसी एक मफ़हूम को अदा करे उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। बयानिया, इनकारिया, सवालिया, फ़िजाइया, हुक्मिया जुमले। बयानिया जुमला। दर्जिल जुमलों को पढ़ें। ये फूल खुशबूदार है। ये फूल
خوشبودار ہے۔ اس جملوں میں پھولوں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات بتائی جائے یا خبر دی جائے اسے بیانیہ جملہ کہتے ہیں۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کسی بات کا ہونا ظاہر ہوتا ہے، اسی لیے اسے مثبت جملہ کہتے ہیں۔ انکاریہ جملہ، انکاریہ جملہ یہ پھول خوشبودار نہیں ہے، یہ جو پھول خوشبودار نہیں ہے۔ اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، لیکن اس میں منفی کیفیت ہے۔ اس جملے میں بھی خبر دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی بیانیہ جملہ ہے، لیکن اس میں منفی کیفیت ہے، یعنی کسی بات کا نہ ہونا ظاہر کیا گیا، یعنی کسی بات کا نہ ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو اسے منفی یا انکاریہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو اسے منفی یا انکاریہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کوئی بات منفی انداز سے کہی گئی ہو یا انکار کیا گیا ہو اسے منفی یا انکاریہ جملہ کہتے ہیں۔ سوالیہ جملہ، سوالیہ جملہ کیا یہ پھول خوشبودار ہے؟ کیا یہ پھول خوشبودار ہے؟ اس جملے میں کوئی بات پوچھی گئی ہے، اس جملے میں کوئی بات پوچھی گئی ہے۔ ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں سوال کیا گیا ہو اسے سوالیہ یا استفہامیہ جملہ کہتے ہیں۔ فضائیہ جملہ، فضائیہ جملہ، فضائیہ جملہ واہ کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی، واہ کتنی اچھی خوشبو ہے ان پھولوں کی۔ اس جملے میں جذبے و کیفیت اور تاثر کا اظہار ہے۔ اس جملے میں جذبے و کیفیت اور تاثر کا اظہار ہے۔ وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری تاثر و کیفیت کا اظہار ہو اسے فضائیہ جملہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری تاثرات و کیفیت کا اظہار ہو اسے فضائیہ جملہ کہتے ہیں۔ وہ جملہ جس میں کسی جذبے یا فوری تاثر و کیفیت کا اظہار ہو اسے فضائیہ جملہ کہتے ہیں۔ حکمیہ جملہ، حکمیہ جملہ خوشبودار پھول لاؤ، خوشبودار پھول لاؤ، خوشبودار پھول لاؤ حکمیہ جملہ یعنی حکم کرنے والے، خوشبودار پھول لاؤ۔ اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا حکم دیا گیا۔ اس جملے میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے یا حکم دیا گیا۔ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے امریہ حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے امریہ حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے امریہ حکمیہ جملہ کہتے ہیں۔ رموز اوقاف، رموز اوقاف، رموز اوقاف ذیل کی علامتوں کو دیکھیے اور ان کے معنی و اہمیت پر غور کیجیے۔ پلس، مائنس، گنا اور برابر، ان علامتوں کا استعمال حساب کے سوالات حل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح زبر، زیر پیش، تشدید اور جزم وغیرہ اعراب ہیں، ان کا استعمال الفاظ کے تلفظ کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ علامتیں ہم عبارت میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ عبارت میں جگہ جگہ ٹھہرنا بھی پڑتا ہے۔ کہیں لہجے کے اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے آواز دھیمی یا تیز کرنی پڑتی ہے، کبھی وقفہ دینا یا لہجے کو تبدیل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ علامتیں ہیں جو وقفوں یا لہجے کی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے جملوں کو بآواز بلند میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔ میلے میں مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے سبھی موجود تھے۔
زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ 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 اچانک موسم بدل گیا۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا۔ اچانک موسم بدل گیا، یہاں دیکھیے یعنی یہاں پر ٹھہرنے کی جگہ اس میں نہیں دیا، اس میں دے دیا ہے۔ اچانک موسم بدل گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، بادل گھر آئے، بادل گھر آئے، اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ یعنی پہلے کالم میں پتہ نہیں چلتا ہے جملہ، لیکن بعد والے کالم میں جملہ پتہ چل رہا ہے۔ تم دلی کب آؤ گے؟ تم دلی کب آؤ گے؟ تم دلی کب آؤ گے؟ یہ سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے۔ تم دلی کب آؤ گے یہ سوال ہے، تو اس میں سوالیہ نشان نہیں لگا، بعد والے میں سوالیہ نشان لگا دیا۔ تم دلی کب آؤ گے؟ شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو۔ شاباش، اسی طرح محنت کرتے رہو۔ شاباش، اب یہاں دیکھیں شاباش وہ الگ ہو گیا، اسی طرح محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ تہہ دار چٹانیں، آتشیں چٹانیں وغیرہ۔ یعنی چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، تہہ دار چٹانیں، آتشیں چٹانیں وغیرہ۔ چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، چٹانوں کی کئی قسمیں ہیں، تہہ دار چٹانیں، تہہ دار چٹانیں، آتشیں چٹانیں وغیرہ، آتشیں چٹانیں وغیرہ۔ ننگے سر تر لوچن نے کسی قدر بھوکلا کر کہا میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ یعنی ننگے سر تر لوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ ننگے سر ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا، ترلوچن نے کسی قدر بوکھلا کر کہا میں ننگے سر نہیں جاؤں گا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا، میں ننگے سر نہیں جاؤں گا۔ انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، انڈیا گیٹ دہلی میں ہے، انڈیا گیٹ دہلی میں ہے۔ ان جملوں کی روشنی میں اب غور کیجیے۔ ہر جملے کے آخر میں نشان لگایا گیا، ہر جملے کے آخر میں نشان لگایا گیا۔ وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں۔ وہ نشان جو جملے کے ختم ہونے پر لگاتے ہیں اسے ختمہ کہتے ہیں، ختمہ کہتے ہیں۔ جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو اسے ایک کا نام لے کر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں بولتے یا لکھتے ہوئے کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو تو ایک کا نام لے کر تھوڑا ٹھہرنا چاہیے۔ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں، اسے سکتہ کہتے ہیں یعنی کوما کہتے ہیں۔ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھہرنے کے لیے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ یعنی کوما کہتے ہیں۔ جہاں ٹھہراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے، جہاں ٹھہراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے، سکتے سے ذرا طویل ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے۔ سکتے سے ذرا طویل ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے، سکتے سے ذرا طویل ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے، سکتے سے ذرا طویل ٹھہراؤ وقفہ کہلاتا ہے۔ کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے، کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے رابط کہتے ہیں، اسے رابط کہتے ہیں۔ وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے رابط کہتے ہیں۔ جہاں سوالیہ لہجہ ہوتا ہے، جہاں
سوالیہ لہجہ ہوتا ہے۔ سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ سوالیہ لہجے کے اظہار کے لیے جملے کے آخر میں جو نشان لگایا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ جہاں کسی کی بات یا قول کو نقل کیا جاتا ہے، جہاں کسی کی بات یا قول کو نقل کیا جاتا ہے، کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہوئے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہوئے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ کسی کی بات کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہوئے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے واوین کہتے ہیں۔ جہاں فوری حیرت، استعجاب، خوشی یا غم کا لہجہ ہو، جہاں فوری حیرت، استعجاب، خوشی یا غم کا لہجہ ہو، یعنی حرف نشاد، حرف تعسف یا حرف ندا یا جوش و جذبے کو جس نشان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ حرف نشاد، حرف تعسف یا حرف ندا یا جوش و جذبے کو جس نشان کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں۔ جہاں کسی بات کی اضافی یا توضیحی شکل ہو یا دوسری زبان کا لفظ ہو، کسی بات کی اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس بات کو جس علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ کسی بات کی اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس بات کو جس علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ کسی بات کی اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے لیے اس بات کو جس علامت کے ساتھ لکھا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں۔ اگر ہم ہموار لہجے میں بھی بولتے ہوئے آواز کے اتار چڑھاؤ کے بغیر مسلسل بولتے جائیں تو سننے والا ہماری بات کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح لکھتے ہوئے بھی ہمیں اپنی تحریر میں ٹھہراؤ اور لہجوں کے مطابق علامتیں لگانی چاہیے۔ ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ رموز رمز کی جمع ہے، نشانات، اوقاف وقف کی جمع، ٹھہراؤ۔ ذیل کے خاکے میں ان رموز کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ علامات، نام، استعمال۔ سکتہ جملے میں مختصر وقفے کے لیے، سکتہ جملے میں مختصر وقفے کے لیے۔ وقفہ سکتے سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے، وقفہ سکتے سے کسی قدر طویل وقفے کے لیے۔ رابطہ مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے۔ رابطہ یعنی مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایسے ہی دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے۔ خاتمہ جملے کے خاتمے پر، خاتمہ جملے کے خاتمے پر، خاتمہ جملے کے خاتمے پر۔ سوالیہ جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے، سوالیہ جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے، سوالیہ جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے۔ فجائیہ جملے میں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے، جملے میں کسی جذبے یا تخاطب کے لیے۔ واوین کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے، واوین کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے۔ قوسین جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ ہو، قوسین جہاں کسی دوسری زبان کا الفاظ ہو، قوسین جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ ہو۔ تو بس آج ہم اتنے تک رہنے دیتے ہیں، پھر ملتے ہیں اس کے آگے کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔